استحکام ہوا اور طالبان کا قبضہ ہوا تو افغانستان میں بھارتی سرمایہ کاری کا کیا بنے گا؟ امریکہ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، اور یہ افغانستان کا معاملہ پیچیدہ معاملہ ہے اور ان کا اس میں سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ بھارت کو ہے، وہ لوزنگ اینڈ پہ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ کیا بتاتی ہے اور آنے والے دنوں کا کیا نقشہ بتاتی ہے جنرل صاحب؟ دیکھیں، میں اس میں بڑی مختصر اور دو ٹوک بات کرتا ہوں، کتابی بات نہیں کرتا۔ پہلی بات یہ ہے، امریکہ بالکل کنفیوز نہیں ہے۔ امریکہ کو پتا ہے وہ یہاں کیا چاہتا ہے اور افغانستان کی انسٹیبلٹی سے اس کے اسٹریٹجک آبجیکٹو کیسے اچیو ہوتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم پر 20 برس دباؤ ڈالا گیا کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کروائیں، طالبان کو منوائیں، پھر ان کو بالآخر ہم نے ٹیبل تک لے آئے۔ ہمارا طالبان پہ انفلوئنس تھا، کنٹرول نہیں تھا، لیکن وہ لوگ جو برسر اقتدار رہے، جن پر امریکہ کا انفلوئنس بھی تھا، کنٹرول بھی تھا، ان کو $4 ارب سالانہ اقتدار میں رہنے کے لیے اور آرم فورسز کو سسٹین کرنے کے لیے دیے جاتے تھے اور 20 برس سے دیے گئے۔ ان کو کیوں نہیں، ان پر امریکہ نے اپنا انفلوئنس کیوں نہیں یوز کیا اور ان کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ بٹھا کر ایک نیشنل جرگہ، جو لوئے جرگہ جسے وہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے افغان اونڈ سیٹلمنٹ کے لیے اور تمام فیکشنز کو میز پہ بٹھانے کے لیے انہوں نے کام کیوں نہیں کیا؟ طاقت بھی تھی، وسائل بھی تھے، وقت بھی تھا۔ اگر ان تینوں چیزوں کا امریکہ نے استعمال نہیں کیا تو پھر ہمیں یہ لالی پاپ نہ دیں کہ امریکہ یہاں امن چاہتا ہے۔ امریکہ امن نہیں چاہتا، کیونکہ یہ وہ اشارہ ہے جس سے رشیا سینٹرل ایشیا کے راستے کھلیں گے وارم واٹر تک، اور چین کے راستے کھلیں گے سینٹرل ایشیا اور یوریشیا تک۔ افغانستان کا امن سے بہت فائدہ ہے، لوکلز کا اور ریجنل کنٹریز کا اتنا ہی زیادہ بینیفٹ ہے، لیکن امریکہ جس جو معاشی جنگ کا اعلان کر چکا ہے چین کے خلاف، اس شاہراہ کو روکنا اس کا مقصد ہے۔ اسی لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس نے نہ اپنا انفلوئنس استعمال کیا، نہ وسائل استعمال کیے، نہ وقت استعمال کیا کہ وہاں پہ لوگوں کی فلاح کے لیے ایک پیس ارینجمنٹ کر کے، ایک نیشنل کنسنسس کرا کے وہاں پہ کوئی لاسٹنگ ارینجمنٹ کروا کے جاتے ہو۔ یہ جو پرامن افغانستان جو ہے وہ امریکہ کو شاید سوٹ نہ کرے۔ جی، امریکہ نے جو سٹرکچر کھڑا کیا افغانستان پر یلغار کے بعد، اور جس طرح سے برے بھلے انتخابات بھی کرائے جاتے رہے اور جو فوج ہے اس کو بھی آرگنائز کیا گیا، اس کو بلینز آف ڈالرز اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ سٹرکچر اتنا بودا ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ایک جھونکے میں وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے، تو پاکستان پھر یہاں بیٹھ کر کیا کر سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کابل میں حکومت ہے اشرف غنی صاحب کی، وہ اس قابل ہوتی کہ وہ مزاحمت کر سکتی اور پھر ایک طاقت کے طور پر طالبان سے بات چیت ہوتی اور طالبان اور ان کے درمیان مصالحت ہوتی۔ اگر ان کی وہ طاقت کا اظہار نہیں کر پائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی وہاں منظر ہوگا ہم تو اس کو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو امریکہ نے 20 سال وہاں لگائے ہیں، بلینز آف ڈالرز دیے ہیں، اور جو فوج کھڑی کی ہے اس کی کارکردگی اگر ایسی ہے جو نظر آ رہی ہے، تو پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی انگلیاں اٹھانا اور اس کے بارے میں بات کرنا، یہ کیسی عجیب بات لگے گی۔ اور اسی طریقے سے جب میں ایک بات اور عرض کروں، جو ہمارے اعظم ہیں، میں ان کی یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ ناراض عناصر جو بلوچستان کے ہیں، جو بیرون ملک ہیں، جو ہتھیار اٹھا چکے ہیں یا اٹھاتے رہے ہیں، ان سے تو بات کرنے کے لیے بےتاب ہیں اور اشارے دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ طالبان کو اور اشرف غنی کی حکومت کو بھی یہ تلقین کر رہے ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک کو، امریکہ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ فوجی حل نہیں ہونا چاہیے، سیاسی حل ہونا چاہیے۔ لیکن جو اپنی اپوزیشن ہے ان کی، جو ایک لیجیٹیمیٹ اپوزیشن ہے، جو الیکشن میں ووٹ لے کر آئی ہے، جو اسمبلی میں ایک طاقت کے طور پر موجود ہے، اس کے ساتھ وہ کھلے دل سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہاتھ بڑھاتے ہیں اچھی طریقے سے، نہ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہاں تو ہر وقت پھپتیاں ہیں، فکریں ہیں۔ لیکن یہ اعتراض آپ کا بظاہر تو درست ہے، لیکن